بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ معزز ناظرین، آج ہم امام الانبیاء خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ پر وحی کا نزول اور مکہ سے مدینہ ہجرت کا واقعہ تفصیل سے پیش کرتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کسی زمانے میں قبیلہ بنو جرم کے کچھ لوگ عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 بمطابق یکم جیٹھ 628 پیر کے دن صبح صادق کے وقت صبح کی نماز کے وقت اس وقت دنیا میں تشریف لائے 7ویں دن قربانی ہوئی، جس میں قریش کے تمام لوگوں کو دعوت دی گئی۔ لوگوں نے پوچھا بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کے سب ناموں کو چھوڑ کر یہ نام اختیار کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرا یہ بچہ دنیا بھر کی ثنائی اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا، جنہوں نے مکمل 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ نے آپ کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا، اور آپ کے والد عبداللہ کو اس وقت دنیا میں پردہ فرما گئے تھے جب آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اس وقت وفات پائی جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال 10 دن ہوئی تو آپ کے پیارے دادا حضرت عبدالمطلب بھی 84 سال کی عمر میں دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ کی تمام تر تربیت اور نگرانی آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے حصے میں آئی، اور وہ آپ کی تربیت اور نگرانی کے ذمہ دار بن گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی جوانی اور شباب میں قدم رکھا تو آپ کا خیال تجارت کی طرف مائل ہوا، مگر روپیہ پیسہ اپنے پاس موجود نہ تھا۔ ادھر دوسری طرف مکہ میں شریف خاندان کی ایک بیوہ حضرت خدیجہ نے آپ کے اوصاف اور دیانتداری کا چرچا سن رکھا تھا، اس لیے انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کا مال لے کر تجارت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور ان کا مال لے کر تجارت کرنے چلے گئے، اور اس تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ نفع ہوا۔ اس تجارتی قافلے میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ پوچھنے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیوں اور بزرگیوں کا ذکر حضرت خدیجہ کو سنایا، اور ان بزرگیوں اور خوبیوں کو سن کر حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ جب یہ نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں 25 سال تک زندہ رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اس وقت جبرائیل امین پروانہ نبوت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اے محمد مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر اور رسول منتخب فرما لیا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبرا گئے اور گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے میرے اوپر چادر ڈال دو۔ جب آپ کو سکون ملا تو آپ نے یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ سارا واقعہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموز فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کچھ دن بعد دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ پر سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات بطور وحی نازل فرمائے۔ چنانچہ یہ آپ پر اترنے والی پہلی وحی تھی۔ نبوت مل جانے کے بعد تقریباً 9 برس تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتے رہے، اور قوم کے رشد و ہدایت کی اور ان کو اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔ بالخصوص عرب کے مشہور میلوں میں جا کر لوگوں کو اسلام اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔
जिस के नतीजे में मुसलमानों की एक छोटी सी जमात तैयार हो गई। लेकिन जब कुरैश मक्का ने ये रंग देखा तो वो बहुत घबराए। उन्होंने इसका सद्भाव जरूरी समझा। पहले तो वो मामूली रोक टोक से काम लेते रहे, लेकिन जब उससे कुछ ना बन पाया तो फिर वो जुल्म और ज्यादती पर उतर आए और ये कोशिश करने लगे कि जो लोग मुसलमान हो चुके हैं कम से कम उन्हें दोबारा वापस अपने दीन पर लाया जाए। इस दौरान आपके चचा हजरत अबू तालिब और उनके कुछ अरसा बाद आपकी जोजा मोहतरमा हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात पा गईं, जिसकी वजह से आपके गम और परेशानी में मजीद इजाफा हो गया और आपने मक्का मुकरमा से हिजरत करने का इरादा फरमा लिया और हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर तशरीफ ले आए। और हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत जल्द सामान सफ़र तैयार किया। चुनाचे रात की तारीखी में हजरत अबू बकर सदीक और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल पड़े और मक्का मुकरमा से 4-5 कोस के फासले पर गार सौर तक पहुंच गए। हजरत अबू बकर सदीक ने अंदर जाकर गार को साफ किया और कपड़े फाड़कर खुले सुराखों को बंद किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर ले गए और 3 दिन तक गार सौर में क़याम किया। गार सौर में 3 दिन गुजारने के बाद हज़रत अबू बकर सदीक ने अपने घर से 2 ऊँटनियाँ मंगवाईं, जिन्हें इस सफ़र के लिए पहले से ही तैयार किया गया था, और एक ऊँटनी पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार हुए और दूसरे पर वो 2 हज़रात सवार हुए जिन्हें बतौर रहबर नौकर रखा गया था और अब ऊँटनियों पर सवार हुए और मदीना मुनव्वरा की जानब यकम रबीउल अव्वल 16 सितंबर 622 पीर के दिन रवाना हुए और आप मुकाम काबा में पहुंच गए। अहले मदीना के जब आपकी आमद की इत्तला मिली तो खुशी के मारे आपके इस्तकबाल के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए और अल्लाह अकबर के नारों के साथ आपका इस्तकबाल किया और आपके इर्द गिर्द परवानों की तरह जमा हो गए। 3 दिन तक आप यहाँ क़याम पसीर रहे। इस दौरान आपने मस्जिद काबा की बुनियाद रखी और 12 रबीउल अव्वल जुमे का दिन था। आप काबा से रवाना होकर बनु सालम के घरों तक पहुँचे और यहाँ जुमा की नमाज पढ़ाई और इस तरह इस्लाम में ये पहली जुमा की नमाज अदा की गई।